السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. میں ہوں ہدا ماجد اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لمس محبت کی ایپیسوڈ 3. اور پلیز مجھے کامنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور لائکس اور کامنٹ زیادہ کیا کریں تاکہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں تک ایپیسوڈس پہنچا سکوں. اور یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اور سسپینسفل ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. آگے آگے ریڈ کریں گے نا، اسٹوری میں بہت سارے ٹوسٹ ہیں. چلیں گے، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف. رات لیٹ جاگنے کے سبب وہ دونوں صبح دیر سے اٹھے تھے. ان دونوں کی آنکھوں کا حال رات کی حالت بیان کر رہا تھا، مگر دونوں نے ہی ایک بار بھی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملائی تھی. دوپہر کا وقت تھا. انائزہ بار بار اپنے پاپا کو کال ملا رہی تھی، مگر آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا. وہ پریشان ہونے لگی. آخر اپنی مرضی کی جگہ بیانے کے بعد بھی اب کیا وجہ تھی جس کے پاپا نے اسے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا؟ انائزہ کو اچانک ڈائری کا یاد آیا. اوہ، وہ تو میں کل رات گیسٹ روم میں ہی بھول آئی تھی. خود کلامی کرتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور گیسٹ روم میں پہنچی. ڈائری ابھی بھی صوفے پر ہی پڑی تھی. انائزہ نے شکر ادا کیا کہ ڈائری اکیلا یا شفیق کے ہاتھ نہیں لگی. اس نے بیٹھ کر ڈائری کھولی. وہ اسی صفحے پر بند تھی. ماضی. کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ کون ہو تم؟ مریم سسکتی ہوئی آواز میں اسے سوال کر رہی تھی. اس شخص نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے کی سے ہوڈی کو ہٹایا. اسے دیکھ کر مریم کے پاؤں تلے زمین نکلی. راہیل؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی. راہیل نہیں، ڈیول. اس نے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا. کیا مطلب ہے؟ اور تم مجھے اتنے دنوں سے خوفزدہ کر رہے تھے، مجھے اغوا کیا، ارسم کو مارا، یہ تم تھے؟ وہ سسکنے لگی. شش! ڈیول نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی. مریم سہم گئی. اس کے بعد میں تمہارے منہ سے ارسم کا نام نہ سنوں. اس نے سرگوشی کی. مریم کو کہیں سے بھی وہ راہیل نہیں لگ رہا تھا. کہاں وہ راہیل جو ہر وقت ہنستا مسکراتا تھا، سب سے مذاق کرتا تھا؟ وہ کہاں یہ راہیل جو اس خوفناک حلیے میں اس کے سامنے موجود کوئی دوسری خوفناک مخلوق ہی لگ رہا تھا؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ مریم نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا. تمہیں پانے کے لیے. اس نے مریم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا. کیا مطلب؟ مریم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ اپنا آپ ڈیول سے چھڑانے لگی. راہیل، تک تم ہوش میں تو ہو؟ اور چھوڑو مجھے. وہ سخت مزاحمت کرنے لگی. کہا نا راہیل نہیں ہوں میں. وہ چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا. مریم کو اس سے پھر سے خوف آنے لگا. ڈیول نام ہے میرا، ڈیول. اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. مریم سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا نام ہے میرا؟ بولو. اس نے اپنی گردن ایک طرف موڑتے ہوئے آہستہ سے کہا. مریم کو اس وقت وہ کوئی جن زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا. مریم خاموش رہی. بولو. ڈیول نے اس کی کمر میں گرفت کو سخت کیا. ڈیول. مریم سے اس کی غربت برداشت نہیں ہو رہی تھی. ڈیول نے اپنا چہرہ مریم کی مزید قریب کیا. مریم نے خوف سے آنکھیں بند کر لی. اس نے مریم کا کان کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا. اور تم میری، صرف ڈیول کی میری ہو. یہ کہہ کر اس نے مریم کے کان کے لوم کو اپنے دانتوں سے دبایا. مریم کے منہ سے سسکی نکلی تو ڈیول کے ہونٹوں پر پرکشش مسکراہٹ رونما ہوئی. اس کی عادت ڈال لو، کیونکہ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، میری بیوی بن کر. اس نے مریم کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور دروازہ کھولے باہر نکل گیا. مریم ابھی بھی سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی تھی. اور وہ تو ارسم کے نکاح میں تھی. پھر کیا مطلب تھا اس کا؟ کہیں وہ ارسم کے جان؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سسکتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی. مولا بخش گاڑی لے کر آیا تو اپنے سامنے ارسم اور دردانہ بیگم کو زخمی پایا. وہ بھاگتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا. بیگم صاحبہ، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے دردانہ بیگم کا چہرہ تھپتھپایا. چھوٹے صاحب جی. وہ بھاگتا ہوا ارسم کے پاس آیا. اس نے سڑک پر پھیلا ہوا خون دیکھا تو مزید پریشان ہوا. اس نے ارسم اور دردانہ بیگم کو گاڑی میں لٹایا
اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ دونوں خاندان ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ وہ شدید پریشان تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ان سب کی تو کسی سے دشمنی بھی نہ تھی۔ صفیہ بیگم تب سے روئی جا رہی تھی کیونکہ ان کی بیٹی لاپتہ تھی۔ چچی جان مت روئے، مریم مل جائے گی، راہیل نے صفیہ بیگم کو حوصلہ دینا چاہا۔ ارے کیسے نہ رو، ارسم اور دردانہ کی حالت تو دیکھ رہے ہو نا، صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو کوئی بھی تھا میری مریم کے پیچھے تھا۔ چچی جان اللہ سب خیر کرے گا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی شہزادی نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اسے مہندی کی رات والی بات یاد آ رہی تھی جب مریم نے اسے بتایا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ڈراتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، مگر شہزادی نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ اب اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب میری بیوی اور بیٹا کیسا ہے؟ کمال صاحب نے پوچھا۔ مریضہ کو ہوش آ چکا ہے، ان کے بس سر میں چوٹ لگی ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور میرا بیٹا، ان کے سر میں کوئی تیز چھری جیسی چیز لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، خون بھی کافی حد تک بہہ چکا ہے۔ آپ میں سے جس کا فون میچ کر گیا اسے مریض کو فون دینا ہوگا۔ ڈاکٹر میں دوں گا فون، میرا اور ارسم بھائی کا ایک ہی بلڈ گروپ ہے۔ راہیل کھڑا ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے آپ کمرے میں چلیے، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹے کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ کمال صاحب کی آنکھیں بھرنے لگی۔ بس دعا کیجیے، ڈاکٹر کہتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا اور راہیل بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہماری خوشیوں کو، اللہ سب خیر کرے گا۔ جمال صاحب نے کمال کو حوصلہ دیا۔ کمال اور صفیہ بیگم دردانہ بیگم سے ملنے کے لیے کمرے میں آئے۔ دردانہ کیسی ہو تم؟ کمال صاحب نے ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ مریم، وہ سرگوشی میں بولی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ دردانہ کہاں ہے وہ؟ صفیہ بیگم بولی۔ تو 3 آدمی تھے، مریم کو لے گئے، انہوں نے کہہ کر لمبا سانس لیا۔ کیا لیکن کہا؟ صفیہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ نہیں معلوم۔ پیشنٹ سے زیادہ بات مت کرے۔ کمرے میں نرس داخل ہوئی۔ صفیہ بیگم روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی اور کمال صاحب ان کے پاس ہی رہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ارسم کو بلڈ دینے کے بعد راہیل کمرے سے باہر نکلا۔ راہیل چلو ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانے جانا ہے، جمال صاحب نے کہا۔ کس چیز کی رپورٹ چچا جان؟ مریم کے اغوا کی۔ یہ کہتے ہوئے جمال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ چچا جان آپ پریشان مت ہو، مریم کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمیں صحیح سلامت مل جائے گی۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صفیہ شہزادی اٹھو، تم دونوں کو گھر چھوڑ دو، پھر مجھے اور راہیل کو پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ صفیہ بیگم اور شہزادی اٹھی اور ان کے ساتھ چل دی۔ انہوں نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پولیس اسٹیشن پہنچے۔ آئیے رانا جمال صاحب، آج یہاں کا کیسے رخ کیا؟ چونکہ رانا جمال اور کمال دونوں ہی گاؤں کے سب سے امیر بندے تھے، گاؤں کے آدھے سے زیادہ زمین ان دونوں بھائیوں کی تھی، اس لیے لوگ ان کے پاس اپنے کام لے کر آتے تھے اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کا کام آسانی سے کروا دیتے تھے۔ ان کاموں کو پورا کرنے میں اکثر انہیں انسپکٹر شرافت خان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ جمال صاحب خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ شرافت خان انہیں یوں پریشان دیکھ کر حیران ہوا۔ رانا صاحب خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اس نے پوچھا۔ رپورٹ لکھوانی ہے، جمال صاحب بولے۔ رپورٹ لیکن کس چیز کی؟ شرافت خان نے پوچھا۔ میری بیٹی کے اغوا کی رپورٹ، وہ سر جھکائے بولے۔ کیا مریم بیٹی اغوا ہو گئی ہے؟ لیکن کیسے؟ انسپکٹر حیران ہوا۔ جمال صاحب میں تو پوری بات بتانے کی ہمت نہ تھی، اس لیے راہیل نے جتنا سنا تھا اتنا انہیں بتا دیا۔ لیکن جمال صاحب سب گاڑیاں ایک ہی راستے سے جا رہی تھی تو ارسم وہ سنسان شارٹ کٹ راستہ کیوں استعمال کیا؟ انسپکٹر کو اس کی بات نے حیران کیا۔ ارسم سے آگے ہماری گاڑی تھی، پہلے ہم نے وہ راستہ استعمال کیا، شاید ہمیں ہی دیکھ کر ارسم نے بھی ایسے ہی کیا، جمال صاحب نے کہا۔ تو پھر میرا یہی سوال آپ سے ہے، رانا صاحب آپ نے وہ راستہ کیوں چنا جو سنسان ہے؟
اور اکثر وہاں پر وارداتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب تو آپ کو بھی معلوم تھا۔ راہیل میرے ساتھ تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ اس راستے سے چلتے ہیں، گھر جلدی پہنچ جائیں گے۔ انسپکٹر نے راہیل کی طرف دیکھا۔ آپ کو اچانک کیا ہوا تھا جو اس راستے سے آنے کا رسک لیا؟ کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، شاید بدہضمی ہو گئی تھی، اسی لیے میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا مجھے دیکھ کر ارشم بھائی بھی اپنے راستے پر آ جائیں گے، اسی راستے پر آ جائیں گے۔ راہیل نے کہا، تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مطلب آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کچھ دیر پہلے آپ کی طبیعت خراب تھی؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں۔ انسپکٹر نے راہیل کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ راہیل کو غصہ آنے لگا۔ دیکھو میاں، ہم پولیس والے تو جب تک ملزم مل نہ جائیں ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک دو سوال میں نے آپ سے کر لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ شرافت خان یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، اس کے بچپن سے یہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں اور جتنی جلدی ہو سکے مریم کو ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی فیملی میں سے کسی سے سوال جواب نہیں کروں گا، لیکن آپ نے پنجابی کی وہ مثال تو سنی ہوگی، گھر دیکھ ہوتی چورا نال ملی۔ بس بہت ہو گیا چچا جان، میں اب یہاں ایک منٹ نہیں رکنا چاہتا۔ راہیل غصے سے اٹھا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا بچے، بیٹھو تو صحیح، انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر شرافت، میں نے جب آپ سے کہہ دیا کہ راہیل کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تو آپ اس پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ جمال صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، جیسے آپ کی مرضی، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا آپ کے بچے جلد از جلد مل جائے۔ مہربانی ہوگی آپ کی۔ چلو راہیل۔ جمال صاحب اٹھے اور دونوں پولیس اسٹیشن سے نکل گئے۔ صبح ہونے والی تھی، راہیل اور جمال صاحب پولیس اسٹیشن سے واپس ہاسپٹل آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ارسم کا پھر سے چیک اپ کیا اور کمرے سے باہر نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر ابھی بول ہی رہا تھا جب کمال صاحب بولے، مریض کوما میں چلا گیا ہے، اس کا زندگی کی طرف واپس لوٹنا مشکل ہی لگ رہا ہے۔ کیا میرا بیٹا کوما میں ہے؟ کمال صاحب کرسی پر گرتے گرتے بیٹھے۔ چچا جان سنبھالے خود کو۔ راہیل نے انہیں پکڑ کر بٹھایا۔ ڈاکٹر کوئی تو طریقہ ہوگا اسے ہوش میں آ جائے۔ راہیل نے کہا، ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دعا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کمال صاحب رونے لگے تھے۔ ان کا جوان بیٹا اس حالت میں پہنچ چکا تھا اور وہ بے بس تھے۔ مریم کل رات سے اسی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے فوراً سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکا اس کے سامنے آیا۔ اس کا لباس عام آدمیوں کے جیسا تھا۔ انہیں وہ نہایت ادب سے بولا، نہیں۔ وہ خود میں سمٹنے لگی، اگر آپ نہ اٹھے تو ڈیول مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اس کا حکم ہے کہ آپ کو کسی اچھے کمرے میں لے جاؤں۔ لیکن کہاں لے جانا ہے مجھے؟ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک، لڑکی نے جواب دیا۔ مریم ہچکچاتی ہوئی اٹھی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ویسے بھی اس کمرے میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ عجیب خوفناک سی راہداری سے گزرتے ہوئے وہ دونوں ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئے۔ بہت سے لڑکے شرٹ اتارے جم کرنے میں مصروف تھے۔ کوئی گنز کو صاف کر رہا تھا، کوئی کلہاڑی کو تیز کر رہا تھا۔ ان سب نے ایک نظر بھی مریم کی طرف نہ دیکھا تھا، لیکن پھر بھی مریم انہیں دیکھے خوف سے کانپنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ اللہ کو یاد کرتی ہوئی ہال سے باہر نکلی۔ آگے ایک اور راہداری آئے جس میں کوئی 7-8 کمرے تھے۔ ان کمروں کو کراس کر کے وہ لڑکا مریم کو لیے ایک اور ہال میں داخل ہوا جو چھوٹا اور خالی تھا۔ ہال کے سامنے 2 کمرے تھے۔ وہ لڑکا ایک کمرے کی طرف ہو لیا۔ ان کمروں کے دروازے کافی بڑے تھے۔ وہ لڑکا دروازہ کھول رہا تھا جب مریم نے ہمت کرتے ہوئے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بھائی، آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ آپ مجھے ان سب سے الگ لگے ہیں، تو پلیز مجھے جانے دیں۔ سب میرے لیے پریشان ہوں گے۔ مریم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی۔ لڑکے نے دروازہ کھول کر مریم کی طرف رخ کیا۔ آپ کو کیسے لگا میں اچھا ہوں؟ اس نے سوال کیا۔
آپ سے مجھے اتنا ڈر نہیں لگ رہا۔ حال میں لڑکے کا کہکا گونجا۔ مریم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ میں ہی تھا جو آپ کو اٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی مریم حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہمیں یہ ڈیول کا حکم تھا، اور ڈیول کے حکم ادھوری سمجھو ہماری موت ہے۔ اندر جائیں۔ اس نے مریم کا راستہ صاف کیا۔ مریم کا جسم خوف سے کانپنے لگا تھا اور مردہ قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور لڑکے نے دروازہ باہر سے لاک کیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ زمین پر بیٹھی رونے لگی۔ مریم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی جب اس کو کمرے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور آس پاس کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ اس ٹیبل پر ایک بڑا قیمتی گلدان نظر آیا۔ وہ گلدان اٹھائے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ دروازہ کھلا۔ ٹک ٹک ٹک۔ ڈیول کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سیاہ لباس پر ہوڈی لیے وہ پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ میری، مائی میری، کہاں ہو تم؟ پراسرار سی آواز نکالے اسے پکار رہا تھا۔ مریم کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے اپنا گلدان والا ہاتھ اونچا کیا، ڈیول بجلی کی تیزی سے مڑا اور میری کا گلدان والا ہاتھ پکڑے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ مریم کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے ایک کوشش کی تھی اور وہ بھی ناکام ہو گئی۔ او مائی میری، اب تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گی؟ وہ اپنی پرکشش آنکھوں سے میری کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، مریم ڈرنے لگی۔ او ریئلی؟ تو یہ کیا ہے؟ اس نے گلدان کی طرف اشارہ کیا۔ مریم خوفزدہ سبز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم یوں ڈرتی ہو تو مجھے بے حد خوبصورت لگتی ہو۔ ڈیول نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ پر پلیز مجھے پیچھے ہٹے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ڈیول نے اس کے ہاتھ سے گلدان پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے نرم ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک قدم کا فاصلہ تھا، ڈیول نے وہ بھی ختم کر دیا۔ مریم اپنے چہرے کو مزید پیچھے کرنا چاہتی تھی، مگر پیچھے دیوار کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے ڈیول کی انگلیاں اپنے پیٹ پر رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف سے مریم کے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں نکل رہی تھی جو کہ ڈیول کو سننے میں لطف دے رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، پر پیچھے ہٹی، وہ سسکنے لگی۔ پہلے میرا نام پکارو، وہ پراسرار سے بولا۔ مریم خاموش رہی۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارے پیٹ پر رینگنے والی میری انگلیاں تمہاری کمر تک پہنچے؟ نہیں۔ مریم کی نظروں میں کل رات والا منظر گھومنے لگا۔ تو کہو۔ اس نے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب ڈیول نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مریم نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بھیج لی۔ ڈیول کو اس کے لمس سے جتنا لطف آ رہا تھا، مریم کی تکلیف میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جتنی مزاحمت کر رہی تھی، ڈیول کے لمس میں اتنی ہی شدت آ رہی تھی۔ اس نے مریم کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو مریم نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی اور ڈیول نہایت آرام سے اسے دیکھنے کا شغل فرما رہا تھا۔ کھانا بھیج رہا ہوں، کھا لینا، ورنہ یہی عمل دوبارہ دہرایا جائے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم زمین پر اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اونچی آواز میں رونے لگی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ انائزہ ڈائری پڑھتے ہوئے اتنا کھو چکی تھی کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ ڈائری کوٹ کے اندر چھپائے گیسٹ روم سے باہر نکل گئی۔ روحان اینڈ انائزہ اسپیشل یہ ایپیسوڈ ہے۔ چلیں۔ رات کے وقت آسمان نے اپنا رنگ بدلا۔ بادل سفید سے سیاہ ہوئے، ہوا طوفان میں تبدیل ہو گئی۔ بادل پورے زور و شور سے گرجے تو سوتی ہوئی انائزہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھی۔ روحان بھی اس کی چیخ سن کر جاگا۔ انائزہ نے لائٹ آن کی اور بیڈ سے بھاگ کر گلاس وال کی طرف جا کر باہر رکا۔ باہر کا ماحول دیکھنے لگی۔ یا میرے اللہ رحم! وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ بادل کی ایک اور گرج
پر وہ بھاگتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ روحان حیرت زدہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ انائزہ کو ہر لحاظ سے بہادر لڑکی سمجھتا تھا۔ بادل کے گرجنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ انائزہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے کمفرٹر میں خود کو چھپائے گھس گئی۔ روحان پریشان بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرے جس سے انائزہ کا ڈر ختم ہو۔ وہ سوچ ہی رہا تھا۔ روحان، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ روحان خاموش رہا تو انائزہ نے اپنا چہرہ کمفرٹر سے باہر نکالا۔ روحان، مجھے ڈر، وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب پھر سے بادل گرجے اور انائزہ کی چیخ نے روحان کے کان کا پردہ پھاڑا۔ روحان، پلیز میرے ساتھ لیٹ جاؤ، مجھے کچھ حوصلہ دو ہوگا۔ روحان معصوم سبز آنکھوں کو کھولے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز، انائزہ نے پھر سے التجا کی۔ باہر سے تیز طوفان کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روحان اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ انائزہ نے ایک مایوسی کے ساتھ اپنا چہرہ پھر سے کمفرٹر میں چھپا لیا۔ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ انائزہ نے جلدی سے کمفرٹر ہٹا کر دیکھا تو ساتھ ہی بادل گرجے۔ وہ زور سے چیخی اور روحان کا ہاتھ پکڑا۔ روحان، پلیز میرے ساتھ لیٹ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے بچپن سے ہی طوفان اور بادل کے گرجنے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ شدید پریشانی کی حالت میں بولی۔ روحان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ جیسے تیسے کر کے وہ خود پر قابو پاتا ہوا اس کے کمفرٹر میں گھس کر لیٹ گیا۔ انائزہ سختی سے اس کے سینے سے چپک گئی۔ روحان نے اس کے وجود کی اس قدر قربت سے اپنا سانس بند کیا۔ اسے اپنے دل میں کچھ ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے بادل گرجتے ویسے ویسے روحان کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ انائزہ نے اچانک اپنا ہاتھ روحان کے دل کے مقام پر رکھا۔ تھک تھک تھک، روحان کی دھڑکنوں نے شور مچا رکھا تھا۔ انائزہ نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ روحان، اس نے پکارا۔ روحان خاموش رہا۔ روحان، اس نے پھر پکارا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ تمہارا دل؟ وہ خاموش ہوئی۔ اس کی بات سن کر روحان کے دل نے مزید سپیڈ پکڑی۔ بادل گرجنا بند ہو گئے تھے۔ اب باہر زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ انائزہ تو پرسکون ہو گئی تھی مگر روحان کا حال برا تھا۔ روحان، اس نے ایک بار پھر پکارا۔ اس بار بھی روحان خاموش رہا۔ روحان، وہ پھر سے بولی۔ جی، آخر اس نے جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ تمہیں میں کیسی لگتی ہوں؟ انائزہ نے رک کر کہا۔ روحان پریشان ہونے لگا، اب وہ اسے کیا جواب دے۔ نہ کرے تو یہ جھوٹ ہوگا اور انائزہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اگر ہاں کرے گا تو اس کے دل کی بات انائزہ کو معلوم ہو جائے گی۔ بتاؤ نا روحان، وہ پھر سے بولی۔ پتہ نہیں، آخر روحان نے جواب سوچ ہی لیا۔ مجھے نہیں پوچھو گے کہ تم مجھے کیسے لگتے ہو؟ نہیں، روحان پھٹ سے بولا کیونکہ وہ جانتا تھا انائزہ کی فیلنگز کو۔ پھر کیوں وہ پھر سے بولی؟ پتہ نہیں، اس نے نہایت معصومیت سے کہا۔ اگلے ہی پل وہ روحان پر حاوی ہوئی۔ انائزہ اس کے عمل پر روحان کا جسم ساکت ہو گیا۔ ابھی تو اندھیرا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، ورنہ روشنی میں اس کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ انائزہ؟ روحان نے آج پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ انائزہ کو اس کی آواز میں اپنا نام آج پہلی بار اتنا خوبصورت لگا تھا۔ کیا تم نے میرا نام لیا؟ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ روحان خاموش رہا۔ پلیز ایک بار اور کہو۔ روحان کی طرف سے اس بار بھی خاموشی تھی۔ اس نے اندھیرے میں روحان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اپنے ہونٹ رکھے۔ انائزہ، وہ پھر سے بولا۔ اب انائزہ کے ہونٹ اس کے ایک رخسار پر تھے اور پھر دوسرے رخسار پر۔ روحان کبھی کسی انسان کے اتنا قریب نہیں آیا تھا کہ ان کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو۔ یہاں تو پھر بھی بات کسی اور ہی قسم کی تھی۔ انائزہ نے روحان کی تھوڑی کو نرمی سے چوما تو روحان نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ پیچھے کیا۔ انائزہ، مت کرو، وہ دھڑکتے دل پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ انائزہ نے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا اور اس کے ہونٹوں پر جھکی۔ روحان کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہ کیا کر رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس کچھ تھا جو روحان کو اس وقت محسوس ہو رہا تھا، ایسا کہ اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ انائزہ نے نرمی سے اپنا لمس
چھوڑ رہی تھی، اس نے ایک ہاتھ روحان کے دل کے مقام پر رکھ لیا تھا۔ روحان نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اسے اس وقت خود کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سانس لینے کے لیے پیچھے ہوئی تو روحان فوراً پلٹا اور انائزہ بیڈ پر آ گری۔ روحان، اس نے خمار بھری آواز سے پکارا۔ انائزہ، پلیز نہیں کرو۔ وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ نہیں۔ تو پھر کیوں نہیں آتے میرے قریب؟ مجھے نہیں معلوم، میں اچھی نہیں لگتی کیا؟ روحان خاموش رہا۔ بتاؤ پلیز روحان۔ ایسی بات نہیں۔ تو کیسی بات ہے؟ اچھی لگتی ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ پھر اپنا حق استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کیا؟ انائزہ نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ روحان خاموش رہا۔ تمہیں نہیں پتا رومانس کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بے حد معصومیت سے بولا۔ تم نے کبھی کوئی لو سٹوری مووی نہیں دیکھی کیا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس بار پہلے سے بھی زیادہ معصومیت۔ روحان، آر یو سیریس؟ لانچ میں اتنا بڑا ٹی وی ہے، تم نے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ یہ پہلے نہیں تھا۔ مطلب میرے آنے پہ لگایا گیا ہے؟ جی۔ اف! انائزہ نے اپنا ماتھا پکڑا۔ لیکن تم کیوں نہیں دیکھتے؟ انائزہ نے پوچھا۔ ٹی وی میں انسان ہوتے ہیں، وہ گھبرایا ہوا بولا۔ تو کیا ہماری لائف ایسے ہی چلتی رہے گی؟ روحان خاموش رہا۔ کل تم میرے ساتھ رومانٹک سی مووی دیکھو گے اور انکار بالکل نہیں چلے گا، آئی سمجھ؟ جی۔ اس نے ہاتھ تو کر دی، مگر پریشان بھی بہت تھا۔ لائٹ آ گئی اور باہر موسم بھی صاف ہو چکا تھا۔ انائزہ نے لائٹ آف کی اور روحان کو حق کیے سونے لگی۔ کچھ دیر تک انائزہ سو چکی تھی، مگر روحان کی جان کو لالے پڑے ہوئے تھے۔ سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں اپنی آمد کا احساس دلایا۔ انائزہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور گلاس وال کی طرف دیکھا۔ واؤ، آج دھوپ نکلی ہے۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اتری اور پوری گلاس وال سے کرٹن کو پیچھے ہٹایا۔ پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ روحان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھا۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ابھی، اس نے روحان کی طرف پیار سے دیکھ کر کہا۔ روحان نے نظریں چکا لی۔ انائزہ واش روم گھس گئی۔ اس کے جانے کے بعد روحان ہلکا سا مسکرایا۔ آج میں مارکیٹ جاؤں گی، کمرے کے لیے نیو فرنیچر لینا ہے اور تمہارے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے انائزہ نے روحان کو کہا۔ روحان خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ اکیلا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اچھا بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا۔ ناشتے کے بعد انائزہ روحان کو پکڑے لان میں لے آئی۔ کتنے دن بعد دھوپ نصیب ہوئی ہے، وہ خوشی سے بازو پھیلائے بول رہی تھی۔ روحان، ادھر بیٹھو۔ وہ زمین پر جہاں ہری بھری گھاس اگی ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر بولی۔ روحان خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہیں پتا ہے روحان، کالج میں میری ایک دوست تھی، اس کا نام تانیہ تھا۔ ہم فری پیریڈ میں یوں ہی گراؤنڈ میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ اب نہ جانے وہ کیسی ہوگی، پتہ نہیں اس کی بھی میری طرح شادی ہو گئی ہوگی یا نہیں۔ وہ باتیں کرتی کرتی اداس ہو گئی۔ روحان غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون نمبر نہیں ہے؟ روحان نے اس کی بات پر رد عمل دینا ضروری سمجھا۔ نہیں، جب میں یہاں آئی تو میرے موبائل میں سم نہیں تھی، شاید پاپا نے نکال لی ہوگی۔ خاموش ہوئی۔ وہ تو مجھے بھول ہی گئے ہیں، ایسے تو کوئی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہوگا جس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ انائزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کس طرح سے تسلی دے۔ جب سے یہاں آئی ہو ایک بار بھی پاپا نے کال نہیں کی، یہ بھی خبر نہیں لی کہ ان کی بیٹی مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ وہ سسکنے لگی۔ روحان نے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر اس کے دونوں رخساروں کو شہادت کی انگلی سے صاف کیا۔ انائزہ نے نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا ہوا جیسے روحان اس کا دکھ محسوس کر رہا ہو۔ انائزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روحان، جی، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے اپنی قسمت پر بہت افسوس ہوا تھا کہ مجھے تم جیسا کمزور ذہن اور بیمار انسان ملا۔ لیکن جیسے جیسے میں تمہیں جانتی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ تم سے زیادہ پاک ذہن اور معصوم اس وقت شاید ہی کوئی دنیا میں ہو۔ جیسے جیسے تمہیں جانتی گئی ہوں تم سے محبت ہوتی چلی گئی۔ میرا تم سے وعدہ ہے
تمہیں اس بیماری سے نجات ضرور دلاؤں گی، کیونکہ اس بیماری کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ روحان نے ایک بار بھی نظریں نہیں چکائی اور نہ ہی اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا روحان؟ روحان نے مثبت میں سر ہلایا۔ تو بس پھر یقین کر لو، بہت جلد تم ایک نارمل انسان کی طرح جیو کرنے لگو گے، بیہیو کرنے لگو گے، باہر جاؤ گے، گھومو پھرو گے، زندگی کو انجوائے کرو گے، بلکہ ہم دونوں مل کر اپنی دنیا کو خوشحال بنائیں گے۔ وہ مسکرائی تو روحان بھی مسکرانے لگا۔ انائزہ کی نظر اس کے ہونٹوں پر پڑی۔ باریک سرخ ہونٹوں کے نیچے چھوٹا سا سیاہ تل بھی مسکرا رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، ہاؤ مچ چارمنگ اسمائل یو ہیو۔ اس کی بات پر روحان شرماتے ہوئے نظریں چکا گیا۔ انائزہ نے اچھا سا فرنیچر گھر ڈلیور کروا دیا۔ روحان نے اپنے لیے خوب ساری شاپنگ کر لی تھی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے اس نے کمرے میں فرنیچر سیٹ کروایا اور اپنی پسند کے ساتھ سیٹنگ کی۔ وہ روحان کو کمرہ دکھانے کا سوچ رہی تھی۔ روحان، انائزہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ روحان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا، اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اکیلا روحان کے اچھے بدلاؤ پر بہت خوش ہوئی۔ روحان اس کے پاس پہنچا۔ پہلے اپنی آنکھیں بند کرو، پھر روم دکھاؤں گی۔ اس کے کہنے پر بھی روحان بڑے آرام سے آنکھیں مٹکاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اوفو، بند کرو بھی، وہ ضدی بنی۔ روحان نے جھجکتے ہوئے آنکھیں بند کی اور انائزہ نے دروازہ کھولا۔ جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، روحان نے جواب دیا۔ انائزہ اسے پکڑتے ہوئے ایک جگہ کھڑا کیا۔ چلو اب آنکھیں کھولو۔ سب آنکھوں کے دروازے کھلے اور روحان کمرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ تو اس کا کمرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ خوبصورت قیمتی بیڈ، میچنگ صوفہ سیٹ اور ماڈرن قسم کا وارڈروب، گلاس وال سے لٹکتے پرپل کلر کے خوبصورت پردے، زمین پر سرخ قالین۔ روحان کی نظر بیڈ سے اوپر دیوار پر پڑی تو وہ حیران ہوا۔ روحان اور انائزہ کی ایک تصویر بڑے سے فریم میں لگائی گئی تھی۔ یہ روحان نے انائزہ کی طرف دیکھا۔ کیوں، اس نے تو کبھی پکس بنوائی ہی نہیں تھی۔ ہو گئے نا شاکڈ؟ انائزہ مسکرائی۔ میرے پاس صرف یہی نہیں، تمہاری اور بھی بہت ساری پکس ہیں۔ جب تم کسی چیز میں مصروف ہوتے تھے تو میں تمہاری پکس بنا لیتی تھی۔ روحان نے آج پہلی بار اپنی تصویر دیکھی تھی۔ اسے وہ بہت اچھی لگی، پر انائزہ کے ساتھ اور بھی اچھی لگ رہی تھی۔ انائزہ نے ان پکس کو اس طرح سے جوڑا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں نے ایک ساتھ پک بنوائی ہو۔ روحان نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے ڈریسنگ ٹیبل دکھائی دیا۔ تمہیں خود کے عکس سے ڈر لگتا ہے نا؟ انائزہ نے کہا۔ روحان نے سر جھکایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آئی۔ دیکھو خود کو، میں نے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکا اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ شاید ہی کبھی دیکھ سکوں۔ اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی تم خود کے عکس سے ڈرتے ہو۔ روحان آئینے میں اسے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ انائزہ نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو میں مکمل ہوتی ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو کیوں نہ جب میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو تم بھی خود کو مکمل سمجھو۔ اس نے روحان کے کندھے پر سر رکھا۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، یہ رشتہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے بغیر بالکل ناممکن ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ایک جان ہوتے ہیں۔ انائزہ کی باتیں روحان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بتاؤ، اب ڈر لگ رہا ہے تمہیں اپنے عکس سے؟ انائزہ نے سوال کیا۔ روحان نے خود کا عکس غور سے دیکھا اور بولا، نہیں۔ اس کے جواب پر انائزہ مسکرائی۔ اچھا، اب ادھر آؤ، تمہیں ہماری شاپنگ دکھاتی ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی بیڈ کی طرف لے آئی۔ وارڈروب سے اس نے 10-12 ڈریسز روحان کے اور 10-12 اپنے نکال کر پورے بیڈ پر پھیلا دیا۔ روحان کی نظر ابھی بھی اپنے ڈریسز پر تھی، وہ تو انہیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ انائزہ نے اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک کو نوٹ کیا۔ روحان نے بٹنوں والی ایک ریڈ شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ زیادہ پسند آئی ہے کیا؟ انائزہ نے پوچھا۔ روحان نے مسکراتے ہوئے مثبت میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ یہ بلیک جینس کی میچنگ اچھی رہے گی، چلو اب پہن کر دکھاؤ۔ اس نے روحان کے ہاتھ میں جینس کی پینٹ دی اور روحان پہلے تو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر پینٹ پکڑے واش روم چلا گیا۔
انائزہ اپنے ڈریسز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد روحان واش روم سے نکلا۔ اس کی نظر روحان پر ٹھہر گئی۔ سنہری بال، سبز آنکھیں، دودھیا سفید رنگت پر ریڈ شرٹ اس پر بہت زیادہ جچ رہی تھی۔ "You are looking most handsome, my hubby." وہ اس کے قریب آئی اور اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سیٹ کرنے لگی۔ "اب ادھر آؤ." اس نے روحان کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا۔ روحان کو تو آج معلوم ہوا تھا کہ اللہ نے اسے کتنا حسن دیا ہے۔ روحان نے انائزہ کی طرف اپنا رخ کیا اور جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف لے گیا جہاں ان دونوں کے ڈریسز پڑے تھے۔ روحان نے بلیک کلر کی میکسی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ انائزہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور وہ سمجھ گئی تھی اس کا مطلب، مگر اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ "کیا؟" انائزہ نے آئے پوچھ کر۔ "یہ تم پہنو." روحان آہستہ سے بولا۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میکسی پکڑی اور واش روم چلی گئی۔ روحان بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ انائزہ کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ پاؤں تک آتی بلیک میکسی جس میں انائزہ کی فگر کی بناوٹ بہت خوبصورتی سے واضح ہو رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنا کر ایک لٹ گردن میں لٹکائے ننگے پاؤں وہ باہر نکلی۔ روحان اسے مہوت سا دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی روحان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ روحان اس کی مسلسل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا جو اس کے دل میں اٹھ رہا تھا، شاید کوئی احساس جیسے محبت کا احساس۔ "کیسی لگ رہی ہوں میں؟" بلا کر انائزہ نے بولنے میں پہل کی۔ روحان ابھی بھی خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات تو انائزہ کو کنفرم ہو چکی تھی، وہ کبھی بھی پہلی بات کہنے سے بات نہیں مانتا تھا۔ "روحان!" اس نے پکارا۔ "جی!" جواب ملا۔ "کیسی لگ رہی ہوں میں؟" "بہت خوبصورت۔" دل کی بات ہونٹوں پر آئی۔ انائزہ ایک قدم اس کے اور قریب ہوئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ روحان ساکت ہوا اور اپنی سانسیں روک لی۔ "سانس لو روحان." وہ آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ روحان ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ اس بار کوئی خوف، کوئی ڈر نہ تھا۔ جو بھی روحان کو محسوس ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ "روحان، سانس لو." انائزہ نے دوسری بار کہنے پر روحان نے ایک لمبا سانس لے کر خارج کیا جو کہ انائزہ کو اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ ایک احساس کے ساتھ انائزہ نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کیا۔ روحان بازو لٹکائے کھڑا تھا۔ اس میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ انائزہ کے گرد بازو پھیلائے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو انائزہ روحان سے الگ ہوئی۔ "آ جائے." انائزہ کی اجازت پر عقیلہ نے دروازہ کھولا۔ "بیگم صاحبہ، کھانا تیار ہے، ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ تم ایسے کرو، ہمارا کھانا یہاں لے آؤ، ہم اپنے کمرے میں کھانا کھائیں گے." "جی اچھا بیگم صاحبہ." عقیلہ کی نظر روحان اور انائزہ کے خوبصورت ڈریسز پر پڑی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی دروازہ بند کر گئی۔ "یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو روحان بابا کو ایسی بیوی دی جو اس کا اتنا خیال کرتی ہے۔ اس کے آنے سے روحان بابا میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ لاؤنج میں کھڑے شفیق نے اس کی طرف دیکھا۔ "خود سے ہی کیا باتیں کیے جا رہی ہو عقیلہ؟" عقیلہ شفیق کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ "تمہیں پتہ ہے شفیق، ماشاءاللہ سے ہمارے روحان بابا ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا ہے، آج لان میں انائزہ بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اگر بڑی بیگم صاحبہ زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ عقیلہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اپنی زندگی میں وہ روحان بابا کا سکھ نہ دیکھ سکی، لیکن دیکھو انائزہ بیوی سے روحان بابا کی شادی کا فیصلہ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کر گئی تھی، جیسے انہیں پتا تھا کہ کچھ تو ہوگا انائزہ بیوی میں جو روحان بابا کو ایک عام انسان کی طرح بنانے میں مدد کرے گی۔ ہاں شفیق، صحیح کہہ رہے ہو تم۔ اوہ، مجھے تو یاد آیا، میں نے ان کے کمرے میں کھانا دینے جانا تھا، تم نے اتنی دیر سے مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، جلدی دے کر آؤ۔ شفیق کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عقیلہ ٹیبل پر کھانا رکھے واپس آنے لگی۔ جب انائزہ نے کچھ اسے اشارہ کیا، وہ آنکھوں کی زبان اسے اچھا کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ شفیق اور ایک بڑی سی LED اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے۔ روحان نے پہلے ٹی وی کو دیکھا، پھر انائزہ کو۔ انائزہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور آنکھوں سے کہا، میں ہوں نا۔ ٹی وی رکھنے کے بعد وہ دونوں چلے گئے اور انائزہ نے روحان کو کھانا کھانے کا کہا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں کھانے سے فارغ تھے۔ تو تمہیں یاد ہے نا، کل رات میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رومانٹک مووی دیکھو گے؟
انائسہ نے روحان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا مگر خاموش رہا۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ بڑے صوفے پر بیٹھی جہاں سامنے ٹی وی تھا۔ روحان خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ ڈر رہا تھا مگر اس نے انائزہ سے کچھ نہ کہا۔ انائزہ نے انگلش مووی لگائی اور روحان کے کندھے پر سر رکھا۔ مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی روحان نے کپ کپاتی پلکوں سے باڑ کو آنکھوں پر گرایا اور آنکھیں مونڈے بیٹھ گیا۔ انائزہ چونکہ انائزہ کا سر روحان کے کندھے پر تھا اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتی کہ روحان آنکھیں مونڈے بیٹھا ہے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ 2 منٹ بعد انائزہ نے پوچھا۔ نہیں۔ آنکھیں بند کیے ہوئے روحان نے نہایت آرام سے جواب دیا۔ 10 منٹ تک مووی چلتی رہی۔ اب اس میں فرینچ سین آیا تھا۔ انائزہ ہلکا سا مسکرائی اور روحان کا ہاتھ پکڑا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ انائزہ نے پوچھا۔ اچھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ انائزہ کو حیرانگی ہوئی کہ فرینچ سین پر روحان کا کوئی رد عمل کیوں نہیں، کہ اسے تو باتوں کا پتہ نہیں چلا۔ انائزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ رو اس نے پکارنے کے لیے لب کھولے، پھر ذہن میں کچھ آتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اگلے منٹ وہ روحان کی گود میں اس طرف رخ کیے ہوئے بیٹھی تھی اور اس کے ہونٹ روحان کی آنکھوں پر تھے۔ اچانک اس کے لمس سے روحان ہڑبڑا گیا۔ جیسے ہی انائزہ نے ہونٹ اس کی آنکھوں سے ٹکرائے وہ آنکھیں کھولے انائزہ کو دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری سزا ہے جو تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے پر مل رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے روحان کے نرم رخسار کو چوم لیا۔ روحان نے انائزہ کو کندھوں سے پکڑ کر دور کیا اور پریشان سا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگ گیا۔ کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں۔ وہ معصوم سا انائزہ کو اس وقت بہت خوبصورت اور پرکشش لگ رہا تھا۔ انائزہ اس پر جھکی اور 2 سیکنڈ کے لیے ہونٹوں کو اس کے ہونٹ سے ملایا اور پیچھے ہوئی۔ آؤ سو جائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ روحان خاموشی سے اٹھا اور بیڈ کی طرف چل دیا۔ انائزہ نے ٹی وی بند کیا اور نائٹ ڈریس کے لیے واش روم چلی گئی۔ چینج کر کے وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ آج کے لیے معافی ہے لیکن اگلی بار تمہیں مووی دیکھنی ہوگی۔ روحان خاموش رہا اور فوراً سے کمفرٹر اوڑھ لیا اور اس ڈر سے کہ انائزہ پھر سے اس کے قریب نہ آ جائے۔ اس کی حرکت پر انائزہ مسکرائی اور لائٹ آف کی۔ کچھ دیر تک روحان سو چکا تھا۔ اس کی لمبی لمبی سانسوں کی آواز انائزہ کی سماعت میں پڑ رہی تھی۔ انائزہ کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ڈائری کا آیا تو اس نے تکیے تلے سے ڈائری نکالی۔ ماضی، کھانا اور کچھ کپڑے مریم کے کمرے میں پہنچا دیے گئے تھے۔ ڈیول کے ڈر سے اس نے کچھ نوالے اپنے حلق سے نیچے کانٹوں کی طرح اتارے اور کپڑے چینج کیے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کو اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا لیکن یہ درد دل کے درد کے آگے نہ ہونے کے برابر تھا۔ مریم کو نیند آنے لگی اور وہ اپنے حواسوں پر قابو نہ پا سکی۔ شاید کھانے میں کچھ ملایا گیا تھا۔ مریم کو کسی کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے نیند سے چور اپنی سبز آنکھوں کو کھولا۔ بے ساختہ مریم کے منہ سے چیخ نکلی کیونکہ ڈیول اس کے ساتھ سو رہا تھا۔ ڈیول نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر مریم کو خوف آنے لگا۔ مریم بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا بیٹھی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ، وہ مریم کی طرف دیکھ کر بولا۔ مریم خوف سے کپکپاتی اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری، اس نے پھر سے پکارا لیکن مریم ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ 10 سیکنڈ میں تم یہاں آ کر نہ لیٹی تو میں وہاں آ کر تمہارے ساتھ کچھ کروں گا، بہت کچھ کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے یہاں لیٹ جاؤ۔ مریم کو تو یہ معلوم تھا کہ وہ دھمکی نہیں لگاتا۔ آنکھوں سے آنسو گراتی دل پر پتھر رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی مریم لیٹی ڈیول اس پر حاوی ہو۔ اس کے عمل پر مریم کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کیوں اٹھی تھی مجھے دیکھ کر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مریم خاموش رہی۔ ڈیول کی ایک انگلی مریم کی گردن پر گردش کرنے لگی۔ اب بتاؤ کیوں اٹھی تھی؟ اور سے مریم کا جسم کانپنے لگا۔ اس کو ڈیول کی انگلی اپنی شہ رگ پر چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر تم نے ابھی اور اسی وقت میرے سوال کا صحیح جواب نہ دیا تو تمہاری گردن پر میری انگلی کے بجائے ہونٹ ہوں گے۔ وہ میں ڈر گئی تھی۔ اس کی مزید قربت کے ڈر سے مریم بولی۔ اور کیوں ڈر گئی تھی؟
وہ ابھی بھی اس کے شہ رگ پر انگلی پھیر رہا تھا۔ مریم خوف زدہ ہوئی، اس نے جھوٹ بولا تو ڈیول کیا کرے گا وہ بتا چکا تھا۔ بولو آپ کو دیکھ کر۔ بلاخر مریم نے سچ بولا۔ مجھے دیکھ کر تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ڈیول نے اپنی گردن موڑ کر کہا۔ مریم اس کے اس انداز سے اور خوفزدہ ہونے لگی۔ ماما مجھے نیند آ رہی ہے، مریم نے جھوٹ کہا۔ تو سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ وہ اس پر حاوی تھا، مریم سکون سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ نہیں آپ بستر پر۔ وہ خاموش ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی سے عادت ڈال۔ شادی کے بعد تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ڈیون نے مریم کی سنہری بالوں کو اس کے کان کے پیچھے دھکیلا۔ مریم نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، وہ کیسے ایک نامحرم کے اس قدر قربت کو سہن نہیں دی، یہ وہی جانتی تھی۔ ڈیون نے جیسے ہی اپنے ہونٹ مریم کی گردن کے قریب کیا، وہ تیزی سے بولی، ایسا مت کرے، میں نکاح میں ہوں، یہ غلط ہے۔ نکاح کا سن کر ڈیول کی آنکھوں میں وحشت اترنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ مریم کے مقابل کیا۔ اس کا مطلب جلد ہی تمہیں اس برائے نام رشتے سے آزاد کرنا ہوگا۔ وہ مریم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، کیا مطلب؟ مریم گھبرائی۔ مطلب یہ کہ میرے راستے کا کانٹے کو اب جلدی سے ہی ہٹانا ہوگا۔ آخر مجھے تم سے نگاہ چکرنا ہے اور مجھ میں صبر تھوڑا کم ہی ہے۔ ڈیول کی بات سے مریم کے سر پر آسمان گرا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو حقیقت ہے۔ نہیں، آپ پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب تک جو کیا ہے تمہیں پانے کے لیے ہی تو کیا ہے۔ وہ شیطانی انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ تو پلیز مت کریں۔ وہ گڑگڑانے لگی۔ ڈیول نے مریم کی گردن کے پاس منہ کر کے ایک لمبا سانس لیا، جیسے اس کے جسم کی خوشبو کو اندر تک اتار رہا ہو۔ اس عمل پر مریم نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ پیچھے ہوا اور کھڑا ہو گیا۔ صرف تمہارے لیے میری، ورنہ ارادہ تو میرا کچھ اور تھا۔ اسے آنکھ مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور دروازے کے ساتھ لگے بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ انسپکٹر شرافت خان نے واردات ہونے والی جگہ اور آس پاس کا پورا ایریا چھان مارا تھا، مگر اسے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ اسے شک تھا تو صرف راحیل پر، لیکن یہ کمال صاحب کی وجہ سے وہ بظاہری طور پر خاموش ہو گئے، لیکن اس پر نظر رکھی۔ رات کے پچھلے پہر 3 بجے راحیل ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ کمال صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ آج رات گھر میں ہی رکے تھے اور راحیل کو ہاسپٹل میں ارشم کا خیال رکھنے کا کہہ گئے۔ انسپکٹر شرافت کا آدمی جو سول کپڑوں میں راحیل پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، راحیل ہاسپٹل سے کب نکلا یہ اسے معلوم نہ ہوا، لیکن اسے ہاسپٹل آتا دیکھ کر اس نے فوراً شرافت خان کو کال ملائی۔ ہاں اکرم بولو، انسپکٹر شرافت نے کہا۔ سر راحیل اس وقت کہیں سے آ رہا ہے۔ کیا مطلب کہیں سے آ رہا ہے؟ جب وہ گیا تھا تب تم کہاں تھے؟ شرافت خان کو غصہ آیا۔ وہ سر جی مجھے بھوک لگی تھی، سوچا باہر سے کچھ لے آؤں، تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب نکل گیا۔ شرافت خان نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ اکرم اگلی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ غصے سے گھبرائے۔ جی سر، پکا ایسا نہیں ہوگا۔ اکرم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کل کی رات اس پر نظر رکھنا، اگر وہ کہیں جائے تو اس کا پیچھا کرنا اور دیکھنا وہ کہاں جاتا ہے۔ جی سر، جو آپ کا حکم۔ شرافت خان نے کال بند کی اور راحیل کے بارے میں سوچنے لگا۔ چونکہ مریم غائب تھی، جس کی وجہ سے شرافت خان کو شک ہوا کہ راحیل نے جو کیا ہے مریم کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب انہیں راحیل کے اگلے قدم کا انتظار تھا۔ اگلا پورا دن مریم کمرے میں بند رہی۔ وہاں نہ ہی کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی وہ باہر جا سکتی تھی۔ یہاں رہنا اس کے لیے قید جیسا تھا۔ وہ سارا دن ارشم کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی گئی۔ پورا دن ڈیول اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، جس وجہ سے مریم کچھ سکون میں تھی، ورنہ اس کی موجودگی میں مریم کے لیے سانس لینا بھی محال ہوتا تھا۔ مریم حیران تھی اس بات پر کہ ڈیول راحیل ہے تو اس بات کو مانتا کیوں نہیں۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اگر اس کے پاس آیا تو وہ ضرور اس کے منہ سے سن کر رہے گی کہ وہ راحیل ہی ہے۔ آخر یہ شکل کے 2 انسان تو ہو ہی نہیں سکتے۔ رات کے 2 بجے ہاسپٹل میں ایک شخص داخل ہوا، بلیک پین کوٹ، سر پر بلیک ہوڈی لیے، اس لیے صرف
ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ہاسپٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک پورے ہاسپٹل کی لائٹ آف ہو گئی۔ ارسم کے کمرے کے باہر راہل صوفے پر سویا تھا۔ کمال صاحب ارسم کے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے راہل کو گھر جانے کا کہا تھا، مگر اس نے ضد کی کہ وہ اپنے ارسم بھائی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہاتھ میں لائٹر لیے وہ شخص بے آواز قدموں سے راہل کے پاس گزر کر ارسم کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا۔ آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھما اور وہ شخص کمرے میں اندر داخل ہوا۔ اس شخص نے پورے کمرے میں لائٹر گھمایا اور سوئے ہوئے کمال صاحب کو دیکھا۔ اب روشنی کا رخ ارسم کی طرف تھا۔ ارسم کا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ بے جان سا بستر پر تھا۔ وہ شخص قدم بڑھاتا ہوا ارسم کے قریب آیا۔ اس نے بستر سے تکیا اٹھا کر ارسم کے منہ پر رکھا۔ ابھی سے تکیا رکھے کچھ ہی پل ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور راہیل اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ وہ چلایا۔ اس شخص نے لائٹر بند کیا اور ارسم سے دور ہٹا۔ کمال صاحب نے راہیل کی آواز سنی تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھے۔ راہیل کیا ہوا اور یہ اندھیرا کیوں ہے؟ کمال صاحب پریشانی سے بولے، چچا جان خود کی حفاظت کر، یہاں کوئی ہے۔ کوئی ہے کا کیا مطلب؟ یہاں کوئی ہے جو ارسم بھائی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہیل کے بات پر کمال صاحب کے پاؤں تلے زمین نکلی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم راہیل؟ کمال صاحب کا حلق خشک ہونے لگا۔ راہیل اندھیرے میں قدم بڑھاتا ہوا ارسم کے قریب ہونے لگا۔ چچا جان آپ باہر جائیں، ابھی اور پولیس کو بلا کر لائیں۔ لیکن راہیل، ارسم، چچا جان بھائی کی فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گا۔ کمال صاحب چلنے لگے تو اچانک ان کو کسی نے جکڑ لیا۔ راہیل مجھے بچاؤ، وہ چلائے۔ چچا جان، راہیل اندھیرے میں ان کی آواز سنتا ہوا ان کی طرف بھاگا کہ وہ اس شخص کے کمرے سے جائے گا۔ راہیل نے اس شخص کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چچا جان آپ جائیں، میں نے اسے پکڑ لیا ہے، جلدی کسی کو بلا کر لائیں۔ کمال صاحب اندھیرے میں ہاتھ مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، بھاگنے لگے تو اکرم ہاتھ میں ٹارچ لیے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ کمال صاحب خیر تو ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ تو کون ہو؟ کمال صاحب میں ہوں پولیس کا سپاہی اکرم۔ انسپکٹر شرافت خان نے مجھے یہاں ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے۔ شکر ہے تم آ گئے، جلدی چلو، ارسم کے کمرے میں کوئی آیا تھا، اسے جان سے مارنے۔ کیا؟ جلدی چلیں، ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ دونوں تیزی سے کمرے کی طرف بڑھے۔ اچانک پورے ہاسپٹل کی لائٹ آن ہوئی اور کمرے میں ارسم کے علاوہ صرف راہیل تھا۔ راہیل کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ راہیل کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کمال صاحب اس کی طرف بھاگے۔ چچا جان میں ٹھیک ہوں، مگر وہ شخص بھاگ گیا ہے۔ کیا؟ کیسے بھاگ گیا؟ اکرم جلدی سے بولا۔ کمال صاحب ارسم کی طرف بھاگے اور دیکھنے لگے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ارسم کی سانس چل رہی تھی۔ انہوں نے شکر ادا کیا۔ اندھیرا تھا، اس نے مجھے دھکا دیا اور میرا سر دیوار پر لگا اور وہ بھاگ نکلا۔ راہیل نے اپنے ماتھے سے خون صاف کرنے لگا۔ کمال صاحب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تھا کیا؟ اچانک اکرم خود یہاں راہیل کی جاسوسی کے لیے آتا تھا، اس لیے صرف راہیل کی بات پر یقین کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ہاں، اس شخص نے مجھے پکڑا تھا، پھر راہیل نے مجھے اس سے چھڑوایا۔ یہاں واقعی کوئی شخص آیا تھا۔ اچھا، اب اکرم سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تھانے چلتا ہوں، انسپکٹر کو ساری بات بتاتا ہوں۔ لیکن اگر وہ شخص پھر سے آ گیا تو کمال صاحب پریشان ہوں گے۔ پریشان مت ہو، ابھی تو وہ نہیں آئے گا، اکرم کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اور پلیز آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ رسپانس اتنا ٹھنڈا ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا پوسٹ کرنے کو، تو پلیز اپنے فرینڈس میں شیئر کریں، فیملی فرینڈس میں جو ناول لورس ہیں، جو ناول ریڈ کرنا جن کو پسند ہے ان کے ساتھ شیئر کریں، اور لائک اینڈ کامنٹ لازمی کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ یہ میرا فرسٹ ناول ہے، تو پلیز آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ میں اپنے جو پینڈنگ میں نیکسٹ ناولس جو رکھے ہوئے ہیں نا اچھے رومانٹک والے، تو وہ بھی لے کر آؤں۔ اب اگر اس میں ہی اتنا ٹھنڈا رسپانس ہوگا تو پھر وہ جو باقی کے ہیں نا وہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی پوسٹ۔ تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لائک اینڈ کامنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔